اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، بڑی ہی خوبصورت آیت مبارک ہے اور دلوں کو تسکین دینے والی اور دلوں میں ٹھنڈ کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال اس طرح سے ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح، اس دانے کی مثال پر، انبتت، جو اگاتا ہے، سبع سنابل، 7 دانے، ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر ایک بالی میں اللہ رب العزت 100 دانے بنا دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں مثال بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سادہ سی مثال ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے بیج بویا۔ آج کل گندم کی یہ کاشت کا موسم ہے، تو احباب گرامی جانتے ہوں گے کہ 1 ایکڑ میں شاید 1 من گندم کا بیج بویا جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، بیج 1 من ہوتا ہے اور اللہ اس 1 من کے صدقے سے 50 من عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، پھر زمین کا سینہ چیرتا ہے، اور پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 بوٹے نکلتے ہیں، اور ہر ایک بالی پر، ہر ایک سٹے میں اللہ 100 دانے رکھ دیتا ہے۔ ایک دانہ زمین پہ گیا تھا، اس نے 7 سٹے نکالے، اور ہر ایک سٹے میں 100 دانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ مثال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی طرح ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 700 گنا اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اگلی جو بات کہی، اللہ اللہ، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب اس بڑھانے کی لیمیٹیشن بھی نہیں ہے، اس بڑھانے کی بھی حد نہیں ہے کہ وہ اللہ 700 سے 800 بنا دیتا ہے، 800 سے 1000، یا 1000 سے کوئی 2000، نہ نہ نہ، اللہ رب العزت کے بڑھانے کی حد تو یہاں بیان ہی نہیں ہوئی۔ اگر میں کہوں نا، اللہ جسے چاہے پھر 700 کی جگہ 7 لاکھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب تک میں نے جتنی بار قرآن پاک کو پڑھنے کی اور کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، مجھے ایک بات نمایاں نظر آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بار بار ذکر کیا ہے، بار بار ذکر کیا اور تاکید کی ہے کہ خرچ کرو تم۔ کہیں تو کہا کہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، کہیں کہا کہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، کہیں کہا کہ خرچ کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دے دو۔ اور یہ قرآن پاک کا اتنا حسین عمل ہے، اور یقین کیجئے مصلی رسول پر بیٹھا ہوں، جس بندے کو خرچ کرنے کی لت لگ جائے، ذائقہ لگ جائے، اور جس بندے کو مزہ محسوس ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ خرچ کرنا شروع کر دے تو اللہ اسے غیر کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے مال روک لیا، جنہوں نے ہاتھ روک لیا، دینا چھوڑ دیا، پھر اللہ نے بھی ان سے ہاتھ روک لیا۔ اور بڑے ایسے سخی دیکھے، جیسے آتا ویسے ہی بانٹ دیتے، اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ ان پر کرم اور فضل کر کے رکھا۔ اور یہ جو بانٹنے کا مزہ ہے، بانٹنے کا ذائقہ ہے، بانٹنے کا لطف ہے، اللہ کی قسم یہ بڑا مزیدار ہے، یہ بڑا حسین لطف ہے۔
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یوں مثال دی، حضور نے یوں ہاتھ کیا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس والے سے یہ والا بہتر ہے۔ اب کچھ جملے ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں، لطف ہی کوئی اور ہے۔ حضور نے فرمایا اس والے سے یہ والا بہتر ہے۔ اگر انسان نیت کر لینا تو اللہ بھی کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلسلہ کرتا ہوں جو مجھ سے وہ گمان کرتا ہے۔ اگر بندہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں نے کسی سے لینا نہیں ہے دینا ہی ہے، تو یقین کیجئے واللہ باللہ تاللہ اللہ اسے دینے والا ہی بناتا ہے۔ اور اگر بندے کی نیت ہو جائے کوئی گل نہیں مانگ پہن کے گزارا چلتا ہی پیا نا، تو پھر یاد رکھنا جو اس حیثیت پر آ جاتے ہیں پھر وہ مانگنے تک ہی رہتے ہیں، اور لیکن جو اللہ رب العزت پر یقین کرتے ہوئے توکل کرتے ہوئے اور بارگاہ الہی سے امید رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں الہی تو جب بھی دینا تو بانٹنے والا ہی بنانا، تو یقین کیجئے اللہ بانٹنے والا ہی بناتا ہے۔ اور بانٹنے میں، کھلانے میں، دینے میں، تقسیم کرنے میں اللہ نے اتنا لطف رکھا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت ہر بندہ مومن کو یہ لطف عطا فرمائے، ہر بندہ مومن کو یہ ذائقہ عطا فرمائے۔ اللہ اگر مال دے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل بھی عطا فرمائے۔ اگر اللہ مال دے تو پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غنا بھی اللہ عطا فرمائے۔ اگر اللہ رب العزت مال دے تو مال کی محبت زیادہ نہ ہو، رب رسول کی محبت زیادہ ہو۔ خالق کائنات اللہ عز و جل جو کچھ آج ہم نے سنا، سنایا، پڑھایا، اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ آج بعد از نماز عشاء تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے، آج آپ کا یوم وصال ہے، 22 جمادی الثانی ہے، تو بعد از نماز عشاء مختصر سا محفل پاک کا اہتمام کیا جائے گا۔ تمام نمازی صاحبان سے گزارش ہے عشاء کی نماز با جماعت ادا فرمائیں، اور انشاءاللہ حسب توفیق ختم پاک پڑھ کر کچھ نہ کچھ لنگر شریف بھی پیش کیا جائے گا۔ احباب سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کو ملحوظ نظر رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں جو نسبت والی ہوتی ہیں یہ اپنے اندر بڑی برکتیں سموئے ہوتی ہیں، تو ہمارے دراصل کچھ علماء اور اسٹیج پر بیٹھنے والے لوگوں کا بھی معمول ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے مختصر ہیں لیکن وضاحت کچھ اور ہو جاتی ہے، تو لیکن الحمدللہ ہماری نیت جو ہوتی ہے اور ہم جو کہتے ہیں جو سوچتے ہیں اسی کے مطابق کرتے ہیں، تو مختصر کا کہا ہے مختصر ہوگا۔ مجھے پتہ ہے احباب گرامی کا وقت جو ہے وہ بہت موزوں ہے، تو احباب سے گزارش ہے کہ یہ جو نسبتوں والا سلسلہ ہے مختصر سا سلسلہ ہوتا ہے، 10 15 20 منٹ اگر ہم ذکر کے لیے نکال لیں اور ختم پاک میں بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں ہوگی۔ تو احباب سے گزارش ہے خدا کا واسطہ تھوڑا سا وقت نکال کر بیٹھا کریں، اللہ رب العزت انتہائی برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو احباب گرامی لنگر شریف میں حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا اپنا حصہ جمع کروا دیں، اللہ پاک احباب گرامی کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید